الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ محرم الحرام شریف میں پوری دنیا کے اندر اہل اسلام، اہل سنت و جماعت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا بالعموم اور سید الشہداء امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا بالخصوص ذکر خیر کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ امام علی مقام سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قرآن و سنت کی روشنی میں فضائل و مناقب کا ذکر کیا جاتا ہے، آپ کے مقام و مرتبے کا تذکرہ کیا جاتا ہے، آپ کی سیرت پاک، آپ کی تعلیمات اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا تذکرہ کرنے کی سعادت حاصل کی جاتی ہے۔ اس مقام پہ یاد رہے کہ اہل سنت و جماعت روافض کے مقابلے میں قرآن و سنت کی روشنی میں، تعلیمات اہل بیت کی روشنی میں اہل بیت اطہار کا ذکر کرتے ہیں، امام حسین اور آپ کی شہادت کا ذکر کرتے ہیں۔ جو اہل سنت و جماعت کا منہج اور طریق ہے، ایک روافض کا طریق ہے کہ وہ ذکر شہداء کربلا جب کرتے ہیں تو اپنے انداز سے کرتے ہیں، جس میں شمشیر و زنجیر بھی آ جاتے ہیں، جس میں نوحہ خوانی ماتم اور بین بھی آ جاتا ہے، جبکہ اہل سنت و جماعت قرآن پاک، احادیث طیبات اور تعلیمات اہل بیت کی روشنی میں، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات، امام حسین کی تعلیمات میں جب ہم اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں تو ان کی شجاعت، ان کی بہادری، ان کی جرت اور ان کی ہمت کا بیان بھی کرتے ہیں، اور قرآن و سنت کے اندر جو ان کے فضائل و مناقب بیان کیے گئے ہیں ان کے فضائل و مناقب کا ذکر کر کے، اور نبی پاک علیہ السلام نے جو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت اور منقبت بیان کی اور آپ کی شہادت کی جو نبی پاک علیہ السلام نے خبریں دی ہیں، ان خبروں کا بیان کر کے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی شہادت کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اور کوئی ایسا عمل ہم روا نہیں رکھتے کہ جو قرآن پاک، احادیث طیبات اور تعلیمات اہل بیت کے خلاف ہو، یعنی اہل بیت کا ذکر کرتے ہوئے، شہادت امام حسین کا تذکرہ کرتے ہوئے ایسا کوئی بھی اقدام کہ جو شریعت کے خلاف ہو، جیسے نوحہ خوانی، ماتم، بین، چیخ و پکار اور اس طرح غم پروری کا اس انداز سے اظہار کرنا جو شریعت کے خلاف ہو، ہم اس کو جائز نہیں سمجھتے اور یہ اہل سنت کا ہرگز طریق نہیں۔ یہاں یہ بات یاد رہے کہ ایک ہے شہادت امام حسین کا غم ہونا اور ایک ہے غم منانا، ایسے افعال کر کے، ایسے اعمال کر کے غم منانا جو شریعت کے خلاف ہو، ہم اس کے روادار نہیں۔ ہم امام حسین کی شہادت کا تذکرہ کرتے ہیں، فضائل و مناقب کا ذکر کرتے ہیں، اور یہ بھی اہل سنت نظریہ رکھتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا ذکر کیا جائے، اور شہادت امام علی مقام کا تذکرہ کرتے ہوئے اگر کسی کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں، یہ ممنوع اور ناجائز نہیں، بلکہ امام حسین کی شہادت کا غم تو ہر مسلمان کو ہے۔ کون مسلمان ہے جسے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا غم نہیں ہے؟ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خاں محدث بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فتاوی رضویہ کی 24ویں جلد میں تحریر فرماتے ہیں کہ کون سا سنی ہوگا جسے واقع حائلہ کربلا کا غم نہیں، یا اس کی یاد سے اس کا دل محزون اور آنکھ پر نم نہیں۔ ہاں، مصائب میں ہم کو صبر کا حکم فرمایا ہے، جزا فضا کو شریعت منع فرماتی ہے، اور جسے واقعی دل میں غم نہ ہو اسے جھوٹا اظہار غم ریا ہے، اور قصداً غم آوری و غم پروری خلاف رضا ہے۔ جسے اس کا غم نہ ہو اسے بے غم نہ رہنا چاہیے، بلکہ اس غم نہ ہونے کا غم چاہیے کہ اس کی محبت ناقص ہے، اور جس کی محبت ناقص اس کا ایمان ناقص، واللہ تعالی اعلم۔ یعنی یہ نہیں کہ کسی کو امام حسین کی شہادت کا غم نہ ہو، غم تو ظاہر ہے کہ ہر سنی مسلمان کو ہے، لیکن اس غم کو منانے کا ایسا کوئی طریق اور انداز اختیار کرنا اور اس کو غم کو باقاعدہ منانا اور غم معدوم کو دوبارہ تکلف سے، تصنع سے لانا اور
رونا رلانا اور اس رونے رلانے سے اپنی تقریر کے ذریعے لوگوں پر رنگ جمانا یہ ہرگز طریقہ محمود نہیں ہے، بلکہ یہ نامحمود طریقہ ہے اور شریعت کے خلاف ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ سے ہمیں ایسے پہلو اور نبی پاک علیہ السلام کی ایسی احادیث ہمیں ملتی ہیں کہ جس میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غم موجود کو مٹانے کا اشارہ فرمایا، مٹانے کا حکم ارشاد فرمایا۔ بہت ساری احادیث موجود ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کو خود بہت سارے مواقع پر غم ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک چشمان اقدس سے غم کی وجہ سے آنسو بھی نکلے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس غم کو منانے کا کہیں حکم نہیں دیا۔ جیسے صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے 4072 نمبر، نبی کریم علیہ السلام کے چچا سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی، تو نبی پاک علیہ السلام کو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر بہت زیادہ غم ہوا۔ اسی طرح صحیح بخاری کے اندر 1284 نمبر حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بیٹے، ان کے انتقال کا وقت قریب تھا۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں پیغام بھیجا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ سمیت حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بیٹے کو دیکھنے کے لیے گئے۔ بالکل ان کا سکرات کا عالم تھا، اور صحابہ کہتے ہیں کہ ایسے ان کی آواز تھی وفات کے وقت جیسے پانی مشکیزے سے کھڑک رہا ہوتا ہے، ایسے ان کی آواز آ رہی تھی۔ تو نبی پاک علیہ السلام کی چشمان مبارکہ سے آنسو جاری ہو گئے، حضور مغموم ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غمگین ہوئے تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ یہ کیا ہے، یعنی آپ اس موقع پر آپ رو رہے ہیں؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، ھذہ رحمت جعلھا اللہ فی قلوب عبادہ، اے سعد یہ وہ رحمت ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کے دل میں رکھی ہے، یعنی اس شفقت اس رحمت کی وجہ سے مجھے رونا آیا ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کے دلوں میں رکھی ہے۔ تو کسی کی مصیبت کو دیکھ کر یا کسی کی مصیبت کا تذکرہ ہوتے ہوئے سن کر اگر دل مغموم اور غمگین ہوتا ہے اور آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں تو یہ ممنوع اور ناجائز نہیں۔ ہاں البتہ بتکلف یا بتصنع ایسا عمل کرنا یہ شریعت میں نہ تو روا ہے اور نہ ہی شریعت اس کو جو ہے وہ اس کی اجازت دیتی ہے کہ اس طرح کا عمل بتکلف اور بتصنع کیا جائے۔ ایک اور حدیث صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کی جب وفات ہوئی تو نبی پاک علیہ السلام کی مبارک چشمان اقدس سے آنسو جاری ہوئے۔ تو اس موقع پر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، ان العین تدمع والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضى ربنا وانا بفراقك یا ابراہیم لمحزونون، بے شک آنکھ آنسو بہاتی ہے اور دل مغموم ہے، اور ہم نہیں کہتے مگر وہ جس پر ہمارا رب راضی ہے، اور ابراہیم تمہارے فراق پر ہمارا دل مغموم ہے۔ نبی پاک علیہ السلام حضرت ابراہیم اپنے بیٹے کے وصال پر روئے بھی، حضور کی آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہوئے، لیکن نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں ہم اتنی بات کہتے ہیں جس پر ہمارا رب راضی ہے، یعنی ہماری آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زبان سے کوئی کلمہ کہنے کی اجازت نہیں دی۔ اسی طرح صحیح بخاری کے اندر 1304 نمبر حدیث ہے، حضرت سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ جب بیمار تھے، نبی پاک علیہ السلام ان کی تیمار داری کے لیے تشریف لے گئے، تو آپ علیہ السلام نے جب ان کی بیماری کو دیکھا تو حضور کی مبارک آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضور آپ بھی، یعنی آپ اس موقع پر رو رہے ہیں؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ رحمت ہے، جس رحمت اور شفقت کی وجہ سے میری آنکھوں سے آنسو نکلے ہیں۔ ان اللہ لا يعذب بدمع العین ولا بحزن القلب، آنکھوں سے نکلنے والے آنسوں کی وجہ سے اللہ عذاب نہیں دیتا، اور نہ دل کے غمگین ہونے کی وجہ سے اللہ عذاب دیتا ہے، ولیکن یعذب بہذا واشار الی لسانہ، نبی پاک علیہ السلام نے اپنی
زبان اقدس کی طرف اشارہ فرمایا اور اشارہ کر کے فرمایا کہ ہاں ولیکن یعذب بہذا، اللہ اس کی وجہ سے عذاب دیتا ہے۔ یعنی جو کلمات اور جو الفاظ مصیبت کے موقع پر انسان اپنی زبان سے بے صبری کے نکالتا ہے اور بے صبری کے کلمات اور الفاظ نکالے تو اس پر اللہ رب العزت بندے کی گرفت اور بندے کی پکڑ فرماتا ہے۔ کسی مصیبت کے آنے پر آنسو نکل آنا یا کسی کی مصیبت کا تذکرہ سن کے آنکھوں سے آنسو نکلنا، یہ شرعاً قابل گرفت نہیں ہے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام علی مقام سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر بھی دی۔ جب آپ علیہ السلام نے حضرت امام حسین کی شہادت کی خبر دی تو اس موقع پر نبی پاک علیہ السلام کی چشمان اقدس سے آنسو جاری ہوئے جب امام حسین کی شہادت کی نبی پاک علیہ السلام نے خبر ارشاد فرمائی۔ ایک حدیث جو کہ مسند احمد ابن حنبل کے اندر اور مسند ابی یعلا کے اندر اور مسند بزار کے اندر موجود ہے، جس کے راوی سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب جنگ صفین کو جاتے ہوئے نینوا کے مقام پر گزر ہوا تو آپ نے اپنے ساتھی کو، جو کہ آپ کو وضو کرواتے تھے اور وضو کا سامان ان کے پاس ہوتا تھا، نجے، ان سے کہا کہ یہاں ٹھہر جاؤ، فرات کے کنارے پر یہ وہ مقام ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس کے بارے میں خبر دی۔ ایک دن میں نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا، وَعَيْنَاهُ تَفِيضَانِ، نبی پاک علیہ السلام کی چشمان اقدس سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں نے عرض کی، یا نبی اللہ، کیا آپ کو کسی نے غصہ دلایا ہے؟ ما شأن عینیک تفیضان، حضور آپ کی آنکھوں سے آنسو کیوں نکل رہے ہیں؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، قام من عندی جبریل قبل، ابھی اے علی آپ سے پہلے جبریل میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے آ کے مجھے بتایا ان الحسین یقتل بشط الفرات، کہ حسین کو فرات کے کنارے قتل کر دیا جائے گا۔ تو قال فقال هل لك الى ان اشمك من تربته، اور حضرت جبریل نے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، کیا میں آپ کو اس مقام کی مٹی سنگاؤں؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا نعم، فمد یدہ فقبض قبضۃ من تراب، حضرت جبریل امین علیہ السلام نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور ایک مٹی کی مٹھی بھر کے نبی پاک علیہ السلام کو دی۔ فلم املک عینی ان فادتا، تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اے علی، میں اپنے اوپر کنٹرول نہ رکھ سکا حتیٰ کہ میری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ یہ روایت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسند احمد بن حنبل میں، مسند ابی یعلا کے اندر اور اس کے علاوہ مسند بزار کے اندر موجود ہے۔ اور اسی مضمون کی ملتی جلتی روایت ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے المعجم الاوسط کے اندر موجود ہے، اور اس کے علاوہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیان کرتے ہیں، اور حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول بھی بیان کرتے ہیں۔ امام ذہبی نے سیر اعلام النبلاء کے اندر حضرت ابو امامہ والی جو روایت ہے اس کی سند کو حسن قرار دیا ہے۔ یہ روایت مختلف طرق سے تقریباً مضمون ایک ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں جناب جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوئے اور آ کے انہوں نے بتایا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کیا جائے گا، آپ کو شہید کیا جائے گا، اور اس مقام کی مٹی نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت جبریل امین علیہ السلام نے پیش کی۔ تو اس موقع پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چشمان اقدس سے آنسو نکلے، جیسے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر حضور روئے، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تیمارداری کرنے کے لیے گئے تو نبی پاک علیہ السلام کی چشمان اقدس سے آنسو نکلے۔ صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بیٹے کے وفات پر نبی پاک علیہ السلام کی چشمان اقدس سے آنسو نکلے۔ تو کسی مصیبت پر، کسی غم کے موقع پر آنسو آنکھوں سے نکل آنا یہ شرعاً ناجائز نہیں۔ ہاں، بتکلف اور بتصنع، ریاکاری کے طور پر یا بناوٹی طور پر اس طرح کا کوئی عمل کرنا یہ شریعت میں نامحمود ہے، اور پھر مصیبت اور کسی پریشانی کے موقع پر
اس طرح بے صبری کا مظاہرہ کرنا کہ اپنی زبان سے بھی ایسے کلمات نکالنا جو بے صبری اور واویلا اور چیخ و پکار والے ہوں، نوحہ خوانی کرنے والے ہوں، اس کی شریعت میں مذمت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ صحیح بخاری میں امام بخاری نے باب قائم کیا ہے، باب ما ینہا عن النوح والبکاء والزجر عن ذالک، کہ باب اس بات کا بیان کہ نوحہ خوانی کرنے سے، چیخ و پکار اور آہ و بکا کرنے سے منع کا بیان اور اس سے جھڑکنے کا بیان۔ اور اس کے تحت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث لکھی ہے، فرماتی ہیں کہ اخذ علینا النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عند البیعۃ الا ننوح، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے بیعت لیتے وقت ہم سے یہ عہد لیا کہ ہم نوحہ خوانی نہیں کریں گے۔ اور اس کے علاوہ صحیح بخاری میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیۃ، فرمایا کہ جس نے اپنے رخساروں کو پیٹا اور اپنے گریبانوں کو پھاڑا اور جاہلیت کی پکار کی، لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی اس کا تعلق ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ صحیح مسلم میں 2160 نمبر اہل سنت کی کتاب اور اہل تشیع کی معروف اور معتبر کتاب ہے الخصال، اس میں صفحہ 250 پہ یہ کامن حدیث موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اربع فی امتی من امر الجاہلیت، میری امت کے اندر 4 کام جاہلیت کے باقی رہیں گے، لا یترکونہن، کہ یہ امت ان کو نہیں چھوڑے گی، جاہلیت کے کام ہوں گے، الفخر فی الاحساب، اپنے حسب پر فخر کرنا، والطعن فی الانساب، اور نسب میں تان کرنا، والاستسقاء بالنجوم، اور ستاروں سے بارش طلب کرنا، والنیاحۃ، اور نوحہ خوانی کرنا، النائحۃ اذا لم تتب قبل موتها تقام یوم القیامۃ وعلیہا سربال من قطران ودرع من جرب، کہ نوحہ خوانی کرنے والی عورت اگر مرنے سے پہلے توبہ نہیں کرتی تو قیامت میں اس حالت میں آئے گی کہ اس پر تار کول گندک کا لباس ہوگا اور اسے خارش کی چادر پہنائی جائے گی۔ اس کے علاوہ بہت ساری ایسی روایات ہیں جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوحہ خوانی کرنے، چیخ و پکار کرنے اور مصیبت میں بے صبری کرنے سے منع فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات، اہل بیت کی تعلیمات بھی یہ ہیں کہ جب مصیبت یا کوئی ایسا معاملہ پیش آتا ہے تو اس میں صبر کا مظاہرہ کرنا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی شہزادی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنے وصال اقدس کے وقت وصیت فرمائی۔ اہل تشیع کی معروف اور معتبر کتاب کے اندر موجود ہے الفروع من الکافی، جلد نمبر 5، ابواب المتع، 10,203 نمبر حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ فاطمہ سے فرمایا اذا انا مت، اے فاطمہ جب میرا وصال ہو جائے، فلا تخمشی علی وجہا، تم نے میرے وصال پر اپنے چہرے کو تمانچہ نہیں مارنا، ولا تنشری علی شعرا، اور اپنے بالوں کو نہیں کھولنا، ولا تنادی بالویل، اور تم نے واہ ویلا نہیں کرنا، ولا تقیمی علی نائحۃ، اور میرے وصال پر تم نے نوحہ خوانی کرنے والیوں کو میرے اوپر کھڑا نہیں کرنا، جمع نہیں کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ وصیت فرمائی۔ سیدنا مولا علی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال اقدس پر صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ نہج البلاغہ کے اندر خطبہ نمبر 332 صفحہ نمبر 628 پہ موجود ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال اقدس پر مولا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چارپائی کے سامنے کھڑے ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ لولا انک امرت بالصبر ونہیت عن الجزع لانفذنا علیک ما اشعون، حضور اگر آپ نے مصیبت کے آنے پر صبر کا حکم نہ دیا ہوتا اور جزع فضا سے منع نہ کیا ہوتا تو میری آنکھوں کے اندر آنسوؤں کا جتنا ذخیرہ ہے میں آپ کے وصال اقدس پر سارا بہا دیتا، لیکن مولا علی نے اس موقع پر کوئی بے صبری کا مظاہرہ نہیں کیا کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صبر کا حکم دیا تھا مصیبت کے آنے پر۔ اسی طرح نہج البلاغہ کے اندر مولا علی کا ایک اور فرمان موجود ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں وعلیکم بالصبر، تم پر صبر لازم ہے، فإن الصبر من الایمان کالرأس من الجسد، صبر کا ایمان کے اندر وہی مقام ہے جو سر کا جسم کے اندر، ولا خیر فی جسد لا رأس معہ،
جس جسم میں سر نہ ہو اس میں کوئی خیر نہیں، ولا فی ایمان لا صبر معہ، فرماتے اس ایمان میں کوئی خیر نہیں جس میں صبر نہ ہو۔ یہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمودات ہیں، جیسے میں پتہ چلتا ہے کہ مصیبت کے آنے پر بے صبری نہیں بلکہ صبر کا مظاہرہ کرنا، یہ اہل بیت کی تعلیمات ہیں۔ اور اس سلسلہ میں آخری جو حوالہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اہل تشیع کی موت پر کتابوں کے اندر سیدنا امام عالی مقام سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میدان کربلا میں سیدہ زینب اپنی ہمشیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو وصیت ہے وہ اہل تشیع کی موت پر کتابوں کے اندر موجود ہے، جس میں امام حسین نے اپنی ہمشیرہ کو صبر کا حکم دیا اور بے صبری سے روکا اور منع کیا ہے۔ الارشاد شیخ مفید کی صفحہ نمبر 337 پہ، اعلام الورا علامہ طبرسی شیعہ عالم کی اور جلاء العیون ملا باقر مجلسی کی، تینوں کتابوں کے اندر امام عالی مقام سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ وصیت موجود ہے۔ اپنی ہمشیرہ سیدہ زینب کو آپ نے ارشاد فرمایا، اے میری ہمشیرہ، میں تمہیں اللہ کی قسم دے کے کہتا ہوں، لا تشقی علی جیبن، میری شہادت پر تم نے اپنے گریبانوں کو نہیں پھاڑنا، ولا تخمشی علی وجہن، اور اپنے چہرے کو تمانچہ نہیں مارنا، ولا تدعی علی بالویل والثبور، اور میری شہادت پر واویلا اور چیخ و پکار نہیں کرنی بلکہ تم نے یعنی صبر کا مظاہرہ کرنا ہے۔ قرآن پاک کی تعلیمات، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث سے جو ہمیں تعلیمات ملتی ہیں، مولا علی کے فرمودات، اہل بیت کی تعلیمات سے ہمیں یہی پتہ چلتا ہے، اور یہی اہل سنت و جماعت کا منہج ہے کہ ہم اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا جب ذکر کرتے ہیں، قرآن حدیث پڑھ کے ان کی تعلیمات کا ذکر کر کے کرتے ہیں۔ بے صبری کا مظاہرہ کرنا یا کوئی ایسا عمل کرنا جو قرآن و سنت اور اہل بیت کی تعلیمات کے خلاف ہوں، اس کو ہم روا اور جائز نہیں سمجھتے۔ بحمد اللہ تعالیٰ یہ اہل سنت و جماعت کا طریق ہے، اور اسی طریق پر ہم ذکر اہل بیت کرتے ہیں۔